والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض والكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. حاضرین محتشم، نہایت ہی عز و وقار کے متحمل ہیں اب تمامی افراد اور کروڑہا مبارکبادیاں ہیں کرامت علی بٹی صاحب اور آپ کے تمام رفقا کے لیے جنہوں نے ہم فقیروں کو اپنے مرشد عالی مقام کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے، اور ساری مبارکبادیاں ہیں کرامت علی بٹی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں زندگی کی گوں نہ گوں مصروفیات اور زندگی کی باغتی ہوئی اور زندگی میں پریشان زندگی کو چند لمحے سکون اور تسکین دینے کے لیے آج کی یہ بزم سجا دی ہے. کئی تشنگانے عشق و مستی آج ان کی وجہ سے اپنے شیخ طریقت کی نگاہ کرم نگاہ ناز میں آنے سے مشرف ہو رہے ہیں، اور کئیوں پہ مرشد عالی کی آج نگاہ کرم ہو رہی ہے. ویسے تو شیخ کریم کی نگاہ کرم لمحہ لمحہ مرید کے ساتھ رہتی ہے، لیکن جب شیخ خود جلوہ گر ہو جائیں، کیونکہ ہم عالم ناسوت میں رہ رہے ہیں اور عالم ناسوت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ طبعی اور جسمانی تقاضے یہ ہیں، قلب جب جتنا قریب آتا ہے، قلب جتنا قرب میں آتا ہے، وہ اتنا تسکین پاتا ہے. تو اسی لیے یہ ساری مبارکبادیاں بٹی صاحب کے تمام خاندان کے لیے کہ انہوں نے ہمارے شیخ طریقت مشفی مربی ہمارے کرم نواب ہمارے پیشوا ہمارے حاجت روا ہمارے مشکل کشا ہم پہ کرم کرنے والے، اور شیخ کا ایک وصف ستاری بھی ہوتا ہے جو اللہ اسے عطا کرتا ہے کہ گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپا کر سینے سے لگانے والے، عیبوں سمیت مریدوں کو قبول کرنے والے، اور پھر اس عیب کو اپنی نگاہ کرم سے دھو کے پاک کرنے والے. مرید کے قلب کو دنیا نے زنگ آلود کر دیا، اور شیخ پہلی ہی نگاہ سے مسکراتے ہوئے جب قلب پہ نگاہ کرتا ہے تو وہ شیخ کی نگاہ کرم یہ ہوتی ہے، مرید کا ظاہر بھی دھل جاتا ہے، اس کا باطن بھی دھل جاتا ہے. اس کے شیخ کریم کی نگاہ کا کرم یہ ہوتا ہے، نگاہ وہ سامنے کر رہا ہوتا ہے، نگاہ وہ ظاہر پہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا قلوب و اذہان پاک ہو رہا ہوتا ہے. اگر مرید سچا ہو، آگے چلو، مرید سچا ہو، مرید محبت کرنے والا ہو، مرید با ادب ہو،
ادب و احترام کرنے والا ہو اور مرید کی عقیدت اور احترام کامل ہو تو پھر نگاہ شیخ کا کمال یہ ہوتا ہے، نگاہ مرشد کا کمال یہ ہوتا ہے، نگاہ ایک مرید پہ ہوتی ہے تو 7 نسلوں تک سوار دیا جاتا ہے۔ آپ اس سلسلے سے بیعت ہیں، آپ اس سلسلے کے متمنی ہیں، آپ اس سلسلے سے فیض یافتہ ہیں، ہم سب اس سلسلے سے منسلک ہیں کہ جس کے شیخ طریقت کا فرمان یہ ہے، جس کے کرم نوا کا کرم اور فضل یہ ہے، جب سر پہ دستار رکھتا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ زمین و آسمان کی امانت ہے، 7 زمینوں اور 7 آسمان کی 7 اقلیم کی امانت ہے، بیٹا اس کی حفاظت کرو گے تو صرف 7 نسلیں نہیں قیامت تک سنبھالتے رہنا، فیض جاری و ساری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور پیر صاحب دیول شریف، حضور پیر حسان مصطفیٰ۔ اگر اس کو سنبھال لو گے تو قیامت تک فیض جاری و ساری رہے گا، فیض میں کمی نہیں آئے گی، تم اپنے کشکول سیدھے رکھنا، فیض اس میں ڈلتا رہے گا اور تم بانٹتے رہنا، پیچھے سے سپلائی آتی رہے گی، پیچھے سے سپلائی کام نہیں ہوگی۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ سلسلہ دیولی فقط ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جنہوں نے نگاہوں سے لوگوں کو عطا کی ہے۔ سلسلہ دیول شریف سلسلہ قادریہ کی وہ برانچ ہے کہ جنہوں نے مجاہدے نہیں کروائے، جنہوں نے چلا کشی نہیں کروائی، جنہوں نے بس ایک نگاہ فرمائی ہے، بس نگاہ سے سب کچھ ہی عطا کر دیا ہے، ظاہر و باطن سب ایک نگاہ سے عطا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے سال کی چلا کشی ہوگی، آپ فرماتے تھے کہ میں نے ساری منزلیں خود طے کی ہیں، میں اپنے مریدوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بس صوم و صلات کے پابند رہنا، نماز روزہ پکی رکھنا، شریعت پکی رکھنا، یہ وہ سلسلہ ہے جو صاحب شریعت ہے، شریعت والا سلسلہ ہے، یہ دھوم دھڑکے والا سلسلہ نہیں ہے۔ ادھر یہ نہیں ہے کہ قوالیوں کے نام پہ ساری رات ناچتے رہو اور ساری رات دمالے ڈالتے رہو اور پھر رات جانے کے بعد گھر پہنچو تو ملا کچھ بھی نہیں۔ ادھر کیا ہوتا ہے، فقط ایک نگاہ ہوتی ہے، اللہ اللہ کی صدائیں ہیں، اللہ اللہ کیا جاتا ہے، بس مرشد کریم کی زبان سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، مرید پیچھے پیچھے پڑھتا چلا جاتا ہے، گھر جانا تو دور کی بات ہے، یہاں خلفاء موجود ہیں، یہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ پیر صاحب بس ادھر اللہ اللہ کرواتے، گھر جانا رات سونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ نگاہ بند کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ یہ وہ مجلس سجی ہے، اس لیے اس مجلس میں جو باادب آتے ہیں ان پہ یہ نگاہ ہوتی ہے، مگرنہ بے ادب بندہ تو کہیں بھی چلا جائے، بے ادب تو کوئی مکہ مدینہ سے بھی ہو آئے تو ادھر بھی خالی رہتا ہے، بے ادب کو تو ادھر سے بھی کچھ نہیں میسر آتا۔ تو جو باادب ہیں یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ادھر مرید آتا ہے بس وہ نگاہ بند کرتا ہے، قلب کی نگاہ کھل جاتی ہے، مدینے والے بھی کرم فرما دیتے ہیں، بغداد والے بھی کرم فرما دیتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے۔ حضور پیر صاحب دیول شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بارگاہ ہے۔ ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا حضور پیر صاحب تشریف فرما نہیں ہے، آپ پیچھے پیچھے سنی بینک جانے لگے، ادھر پہنچے تو دیکھا ادھر سے پیر صاحب آگے رخصت ہو چکے ہیں، وہاں قیام کیا۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور ہم آپ کے پیچھے پیچھے رہے لیکن ملاقات نہ ہوئی، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کل تمہاری ملاقات کیسے اور کس سے ہوئی ہے؟ میں جانتا ہوں تم میرے پیچھے تھے اور میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آج شب خاص مجلس تھی، آج شب خاص اہتمام تھا، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف فرما تھے، آج خواجہ صاحب نے آنا تھا، میں چاہ رہا تھا تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، خواجہ صاحب کی جب مجلس سجے تو تم پہ بھی کرم ہو جائے، تم پہ بھی نگاہ کرم ہو جائے۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ اس سلسلے کی بات کیا کہنے، ادھر تو مرید قلب میں صرف خیال کرتا ہے، جو سمجھیے وادی دیول شریف مدینہ کا ٹکڑا ہے، مدینے کی برانچ ہے اور مدینے سے فیض آ رہا ہے، مدینہ طیبہ کی وہ ایک خاص برانچ ہے۔ یہ جیسے مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے لوگ دل میں خیال کرتے ہیں آقا جان کرم فرماتے ہیں، نگاہ کرم ہو جاتی ہے، وادی دیول شریف میں یہ رنگ دیکھا گیا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ادھر دل میں خیال کیا، ادھر سے پیر صاحب نے کرم فرما دیا۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर पीर साहब देवल शरीफ, हुजूर पीर हसन मुस्तफा। वादी देवल शरीफ मस्जिद शाह जिला में खिड़की खुलती थी, अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने वो मनाजिर देखे और आज भी ये सिलसिला जारी है, जब खास कैफियत हुआ करती, हुक्म होता ये दरवाजा खोल दो, ये दरवाजा मेहराब का दरवाजा खोला जाता तो ठंडी हवाएं आने लगती। तो पीर साहब फरमाया करते, बेटा ये मदीने की हवाएं आ रही हैं, लंबी सांसें लो और मदीने से अपना कनेक्शन जोड़ लो। मुर्शिद का काम ये होता है, मुर्शिद का काम ये नहीं होता कि लंबी राहों में डाल दे, लंबे मुजाहिदात में डाल दे, 40-40 साल चिल्ला कशी करवाए और फिर जाके कहे कि तुम्हें ये इतना थोड़ा सा फैज दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये वो बारगाह है, इधर हाथों में हाथ दिया जाता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, मुर्शिद कामिल की निशानी ये है कि उसके हाथ में हाथ दिया जाए, इधर से हाथ दिया जाए, उधर से ये हाथ उठ के हुजूर के हाथों में चला जाए। ये वो बारगाह है, पीरे देवर शरीफ सरकार की वो बारगाह है कि जिस बारगाह में यूं हाथ दिया जाता है, उधर से इधर से पीर साहब देवर शरीफ के हाथ में दिया गया, उधर सरकार हाथ वसूल कर लिया करते हैं। उधर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वहां से हाथ की वसूली होती है। और ये वसूली ऐसी नहीं, ये किसी कहानियां नहीं है, ये कोई बातों की बात नहीं है, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा इकराम आया करते, अपना हाथ दिया करते, फिर सरकार उन पे वो निगाह फरमाया करते। कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर तसव्वुफ के पहले बाब में पहली रवायत तो दादा साहब सरकार ने लिखी है, हुजूर की बारगाह में हुजूर के सहाबी आए, रूहानियत इसे कहा जाता है, तरीकत इसे कहा जाता है कि मुरीद घर में बैठा ख्वाब के आलम में जो देख रहा है, शेख खुली आंखों से उसका मुशाहिदा कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे आका ने पूछा, कई फास बहता या हारिस, हारिस सुबह कैसी की? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हालत ईमान में की है। मेरे आका ने पूछा तेरे ईमान की दलील क्या है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दलील ये है, हर शय की दलील हुआ करती। मेरे आका ने पूछा तेरे ईमान की दलील क्या है? सहाबी अर्ज करने लगे, आका जब आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, इशा पढ़ने के बाद घर जाता हूँ, घर जाने के बाद जब मुसल्ले पे पहुँचता हूँ, मुसल्ले के ऊपर अल्लाह की बारगाह में जब आहुजारी करने लगता हूँ, तो मेरा रब मुझ पे ये करम फरमाता है, आपके वसीले से, आपकी निस्बत से, आपके करम से, आपके तवस्सुल से, आपकी निगाह करम से आका ये करम होता है। इधर से मैं मुसल्ले पे होता हूँ, मुसल्ला जमीन पे होता है, लेकिन मैं आसमानी दुनिया में चला जाता हूँ, मैं आसमां को देखता हूँ, आसमानी दुनिया को देखता हूँ, मैं जन्नत को देखता हूँ। हत्ता के आका जन्नती आपस में बगलगीर होने के बाद जो कानों में सरगोशी कर रहे होते हैं, वो जन्नत में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मैं जमीन पे उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। आका उनकी गुफ्तगू की समात मेरे तक पहुंचती है। और जन्नत कहाँ है? जितना जमीन और आसमान का फासला है, इतना पहले और दूसरे आसमान का फासला है, इतना ही सातों आसमानों के माबैन है। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद जन्नत शुरू हो रही है। हुजूर के गुलाम जमीन पे बैठ के जन्नत का मुशाहिदा कर रहे हैं और उसका मुलाहिजा करने के बाद हुजूर के गुलाम कह रहे हैं, आका मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। हुजूर ने ये नहीं कहा कि जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, जन्नत तो सालिहियत के बाद मिलेगी, जन्नत तो क़यामत के बाद मिलेगी। तुमने कैसे देख लिया, तुमने कैसे सुन लिया? मेरे आका जानते थे ये हक है। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया? आका जान इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबी, तुमने मारिफत को पा लिया है, तूने हकीकत को पा लिया है, तूने ईमान की हलावत को पा लिया है, ईमान की मारिफत तुझे मिल चुकी है। अब इस पे इस्तिकामत इख्तियार करना, मुस्तकिम रहना, इस पे इस्तिकामत रहना। आका मारिफत मिल गई, फरमाया तुझे मुबारक हो, जो ईमान की मारिफत होती है वो तुझे नसीब हो गई है। ये मारिफत का पहला दर्जा है, बंदा दुनिया में हो और फलकी मखलूकात से मुलाकात होनी शुरू हो जाए, ये पहला दर्जा है। इससे अगला दर्जा क्या है? इसका अगला दर्जा ये है, हुजूर के सहाबी हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ आ रहे हैं, रंग जर्द है और अर्ज कर रहे हैं, आका अभी तो सुबह शाम आपका दीदार होता है। अब रात के इस आलम में बैठने वालों
घर बार छोड़ के दूर दराज से सफर करके आने वालों मिलेगा क्या? आज की मजलिस में आने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या? आज शब भर अल्लाह उसके रसूल की याद में आंखें नम करने के बाद जब घर पहुंचोगे मिलेगा क्या? आओ मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको एक तोहफा दे के जा रहा हूँ कि आज की शब जाया नहीं जाएगी, मुर्शिद करीम की संगत जाया नहीं जाएगी, इनकी निस्बत जाया नहीं जाएगी, इनकी मअयत में, इनकी सोहबत में, इनकी संगत में, इनके कुर्ब में बैठना रायगा नहीं जाएगा। मिलेगा क्या? हुजूर के सहाबी हुजूर की बारगाह में आंखों नम के साथ आ रहे हैं, आका आपके पास होते हैं, सुबह भी आपका दीदार है, शाम भी आपका दीदार है, जब जी चाहता है आपका दीदार कर लेते हैं। लेकिन आका जब आप आलम बरज़ख में चले जाएंगे फिर दीदार कैसे होगा, फिर मुलाकात कैसे होगी? आका ये गम है जो अंदर से खाया जा रहा है, आका ये एक खौफ है कि जब हम आपसे जुदा हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? हुजूर ने फरमाया तुम्हारा इलाज करते हैं। चंद लम्हों का तो वक़्फ़ था, जिब्रील अमीन सिदरा छोड़ के ज़मीन पे आते हैं, कदम मुस्तफ़ा में हाजिरी हो जाती है। जब हाजिरी हुई आका जान की बारगाह में जिब्रील अमीन बादब कुरान की आयात बय्यिनात लेके आ जाते हैं। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अब आयात नाजिल होना शुरू हो जाती है। आपने फरमाया वो सहाबी कहाँ है जो हिजर की शिकायत कर रहा था, जो फिराक की शिकायत कर रहा था, जो हमसे जुदा होने की शिकायत कर रहा था, हमसे दूर होने के लिए रो रहा था, जिसकी तलब तड़प तमन्ना तरवन्नी और तरज्जी ये थी कि वो हमसे जुदा होने वाला है। उसके लिए मुबारकबाद है, रब ने उसकी गम का मदावा कर दिया है, उसकी दिल की सदा रब ने सुन ली है, रब ताला ने इनाम भेज दिया है। इनाम क्या हासिल हुआ है? जो दुनिया में जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं, जो दुनिया में जिनके साथ उल्फत करते हैं, जो दुनिया में जिनके साथ रहना पसंद करते हैं, जिनकी मोहब्बतों का मरकज जो जात होती है, जिनकी मवद्दत अकीदत उल्फत का मरकज महवर जो जाते हैं, मुबारक हो जो दुनिया में जिनसे मोहब्बत करते हैं, क़यामत में भी उन्हीं के साथ उठाए जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। जो दुनिया में मुर्शिद से मोहब्बत करता है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे बुखारी में है, हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने पूछा क़यामत की तैयारी क्या की है? अब देखिए सहाबी रसूल का इश्क, उसकी मोहब्बत। उसने ये नहीं कहा मैं नमाजी हूँ, वो नमाजी भी थे, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, जिक्र अज़कार करने वाले, लेकिन अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए जो पेश किया है सोमो सलात को नहीं, बल्कि कहा या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ, बस आपसे मोहब्बत करता हूँ, आका आपसे मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया कुंत मामन अहबब्ता, याद रख फिर तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर पीर साहब देवल शरीफ, हुजूर पीर हसन मुस्तफा। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ होगा। जो पीर देवर शरीफ से मोहब्बत करने वाला है, अब दिल पे हाथ रख के बताए मुझे, क्या उनके साथ नहीं होगा? हाय हाय। पीर साहब फरमाया करते थे जब अभी इधर हम हैं तो हम हुजूर की बारगाह में अपने मुरीद को पेश करते हैं। इधर हम हैं, हमारा मुरीद दुनिया से जाता है, गौस पाक सरकार का फरमान है, कादरी मुरीद की तारीफ ये है वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक वो सच्ची तौबा न कर ले। जब वो सच्ची तौबा करता है रब उसे तौबा की तौफीक देता है। जब उसका पिछला खाता साफ हो जाता है फिर अल्लाह उसे मौत देता है। वो पाक हालत में अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में पहुंचता है। पीर साहब फरमाया करते जब जनाजे में हम पहुंचते हैं, ये ना देखिए कि जिस जनाजे में पीर साहब नहीं आए, भाई हर जनाजे में खुद पहुंचते हैं, ये खुद पहुंचते हैं। पीर साहब के खलीफा से मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, ये रूहानियत की बात है, ये तरीकत की बात है, अहले दिल समझ सकते हैं इस बात को। पीर साहब के एक नायब दुनिया से चले गए, अचानक मौत हो गई, वक्त विसाल आ गया, अल्लाह का हुक्म हुआ, विसाल हो गया। जनाजे के बाद जब उन्हें कब्र में उतारा जा रहा था, पीर साहब के खुलाफा उनके जनाजे तजदीद व तकफीन करने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारने लगे, अल्लाह अकबर, आपने देखा है, अल्लाह अकबर, कब्र में बाहर से खड़े होकर बंदा अंदर उतारता है,
اتار دیا جاتا ہے، سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ پیر صاحب کے خلیفہ، پیر صاحب کے خلیفہ کو، اپنے پیر بھائی کو قبر میں اتار رہے ہیں تو ایک دم چیخ اٹھے، ایک دم روح اور جسم کانپ اٹھی۔ عجیب منظر دیکھا، عجیب معاملہ دیکھا۔ جب قبر میں پیش کر رہے تھے، دیکھا کہ اندر میں خود حضور پیر صاحب دیوبر شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کو اپنی آغوش میں لے رہے ہیں۔ فرمایا بس تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، اسے میری آغوش میں دے دو، یہ اب ہم جانے یا اس کا ذمہ جانے، ہم جانے یا ہمارا خدا جانے۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ہم جانے یا ہمارا خدا جانے۔ اس کو آگے پیش کیا جاتا ہے کشف القلوب اور کشف قبور، یہ دو بڑے وظائف پڑھے جاتے ہیں روحانیت کی دنیا تصوف میں۔ یہ بڑا مشکل چلا کشی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا ہے، جب بھی کبھی کسی مزار پہ، قبرستان میں، جنازے میں جب پیر صاحب کا جانا ہوتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے، معاملات بدل جایا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے قبور پہ دیکھا جب تک اندر کے معاملات حل نہ ہو جائیں تو دست شفقت ادھر ہی رہتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب کسی مزار، صاحب مزار کے پاس پہنچے، جب تک ان سے ہم کلامی نہ ہو جائے تو گفتگو جاری رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان تاجدار دیول شریف حضور پیر حسان مصطفیٰ، پروفیسر ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ ہم آج نکمے بندے، یہ پیر صاحب کی نگاہ کرم ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا کانچ کا ٹکڑا کہیں گر جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب سورج چمکے اور سورج کی نورانی شعائیں اس ٹوٹے ہوئے کانچ پہ پڑ جائیں تو وہ ٹوٹا ہوا کانچ بھی چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری حیثیت صرف ٹوٹے ہوئے کانچ کی مانند ہے، اصل سورج، ماہتاب، آفتاب یہ خود ہے، ان کی کرنیں ہم پہ آتی ہیں تو ہم بھی چمک جاتے ہیں۔ پیر دیوبر شریف فرمایا کرتے تھے ہم اپنے مرید کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے، اللہ 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 اللہ، آپ فرماتے تھے جب تک آگے تک پیش نہ کر دیں۔ ادھر سے مرید کا ہاتھ لیتے ہیں، حضور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، چاہے وہ ظاہری حالت ہو چاہے وہ مرنے کے بعد کی حالت ہو، کیونکہ صوفیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاں ایک جنازہ آیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، قبرستان پہنچے، دفنا دیا تو قبر کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ زار و زار رونے لگے، زار و زار روتے جا رہے ہیں، چہرہ متغیر ہو رہا ہے تو آپ ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک چہرہ حشاش ہو گیا، اچانک چہرہ بشاش ہو جاتا ہے، اور جب چہرہ کھلنے لگا تو کہنے لگے ہائے نسبت بھی بڑی چیز ہے، ہائے نسبت بھی بڑی چیز ہے، ہائے نسبت بھی بڑی چیز ہے۔ آپ کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب اپنے حجرہ خاص میں آتے ہیں، بس یہ جملہ ہے، وہ چشتی تھے، ایک وجد کی کیفیت ہے، خواجہ صاحب گھر تشریف لائے، اپنے حجرے میں بند ہو گئے اور زاروں زار روئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے نسبت بھی بڑی چیز ہے، ہائے نسبت بھی بڑی چیز ہے۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور ماجرہ معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا جب یہ مرید پہنچا تو اس کا ماجرہ کچھ اور تھا، اس کا معاملہ کچھ اور تھا، قبر میں دفنایا گیا تو اس کا ماجرہ کچھ اور تھا، میں نے اچانک دیکھا، فرمایا واللہ میں نے اچانک دیکھا حضرت خواجہ عثمان ہرونی میرے شیخ طریقت جو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں، فرمایا میرے پیر و مرشد قبر میں آئے اور میں نے دیکھا نکیرین آ رہے ہیں، قبر تنگ ہو رہی ہے، قبر اتنی تنگ ہوئی کہ اس کی پسلیاں آپس میں ملنے لگی، میری کیفیت بدل گئی کہ اب اس کا کیا ہوگا؟ جنازہ بھی میں نے پڑھایا ہے، دعا بھی میں نے کی ہے، لیکن اس کا اگلی منزل حل نہیں ہو رہی، اس کا کیا ماجرا ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ قبر میں جلوگر ہوتے ہیں، نکیرین کو پیچھے کر دیتے ہیں، فرمایا خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، اسے مت دیکھو کہ یہ کیسا ہے، اسے مت دیکھو کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اسے مت دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو اسے چھڑانے کون آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور پیر صاحب دیوبر شریف، حضور پیر حسان مصطفیٰ۔ آپ دیکھیے، آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ آج بڑا سخت دور ہے، کرامات کو نبھانا بتانا مشکل دور ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ بندے کا اعمال، تو اعمال کے ذریعے آگے معاملات ہوں گے، برزخ کے معاملات تو بڑے سخت ہیں۔
میں نے کہا آپ نے حدیث نہیں پڑھی، آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن و حدیث کسی ولی کامل سے پڑھا ہوتا تو یہ اعتراض جنم نہ لیتا۔ اگر آپ نے کسی نگاہوں سے پڑھا ہوتا تو پھر ان باتوں کو قصہ کہانی نہ کہا جاتا۔ کسی شیخ طریقت سے تھوڑی سی پی ہوتی عشق و محبت کی میں تو پھر یہ سارا اندر دھل جاتا۔ میرے آقا محبوب علیہ السلام قبرستان سے گزر ہو رہا ہے تو دیکھا دونوں قبروں میں، دو قبریں ہیں، دونوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے سرکار نے یہ بھی بتایا یہ دونوں قبروں میں کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شاخ لے کے آؤ، کھجور کے تنا لایا گیا، اس کے 2 حصے کیے جا رہے ہیں، ایک قبر پہ رکھ دیا، دوسرے قبر پہ رکھ دیا۔ حضور نے دعا فرمائی اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، جب تک یہ پتیاں ہری بھری رہیں گی اہل قبر کو عذاب میں تخفیف رہے گی، ان پتیوں کی وجہ سے اللہ ان کا عذاب قبر اٹھا لے گا۔ اب دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھنے والے مجھے یہ تو بتا، اگر یہ پھول، یہ پتیاں، یہ درخت کا تنا عذاب قبر میں رکاوٹ بن سکتا ہے، یہ بخشش کا سبب بن سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ پیر دیول شریف کیوں نہیں بن سکتے، خواجہ اجمیر کیوں نہیں بن سکتے، غوث جلی کیوں نہیں بن سکتے، داتا علی اجویری کیوں نہیں بن سکتے، میرے پیر و مرشد کیوں نہیں بن سکتے؟ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ پتیاں افضل ہیں یا مرشد افضل ہے، پتیاں افضل ہیں یا انسان افضل ہے، پتیاں افضل ہیں یا مومن افضل ہے، پتیاں افضل ہیں یا کلمہ افضل ہے، پتیاں افضل ہیں یا لا الہ الا اللہ افضل ہے، پتیاں افضل ہیں یا میرے پیر و مرشد افضل ہے؟ اللہ 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 ماشاءاللہ۔ آپ کہیں گے حضرت جی تسی دے سارے بخشواتے ہیں، گل سمجھ آ رہی کوئی مشکل گل تے نہیں، کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کیتیاں، پیر صاحب دے صدقے آسان گلاں نے، گلاں سمجھ آ رہی ہیں؟ سب ساتھیاں نو پچھلے دی آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑا اہم مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بڑا نازک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، نازک دور ہے، نازک مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو ہی بخشوا دیا، تو مجھے بتائیں رب کی رحمت کے لیے مشکل ہے؟ اگر رب چاہے ساروں کو بخش دے تو اس کے لیے مشکل ہے؟ ہم نے تو وہ حدیث پڑھی ہے، میں تو قرآن حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جتنی نعمتیں تم دیکھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، استعمال کرتے ہو، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی شان رحمان اور رحیم ہے۔ سورج نکلتا ہے، ستارے آتے ہیں، چاند ستارے اجناس، کھانا پینا، ساری مخلوقات پل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے، اس کی شکل نہیں بدلی، انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دروازے پہ نہیں لکھا جا رہا، انسان گناہ کرتا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں ہو رہا، روزانہ گناہ بھی کرتا ہے اور چھپائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پتہ ہے کیوں؟ یہ اللہ کی شان رحمان ہے، لیکن یاد رکھو آپ کہیں گے کہ سارے کیسے بخشے جائیں گے؟ یہ حدیث سنیے اور پھر اپنے دل سے خود فیصلہ کیجئے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جتنا کرم نوازی تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، ایک حصہ دنیا میں ظاہر کیا، ماں کی شفقت سے لے کے باپ کی کرم نوازی تک، بہن بھائیوں کی محبت سے لے کے دوست اور رفقا کی شفقت تک، یہ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، رب تعالیٰ اپنے 99 حصے سارے ظاہر کر دے گا، جب سارے ظاہر ہوں گے تو پھر مجھے بتائیے کوئی رہ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور پیر صاحب دیول شریف، حضور پیر حسان مصطفیٰ، پروفیسر ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ ہم گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، گناہوں کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں، گناہوں کو مت دیکھو، اس ذات کو دیکھو جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو آج ہمارے گناہ کھلنے نہیں دے رہا، وہ قیامت میں کیسے کھول دے گا؟ وہ اتنا بڑا رب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسند احمد میں روایت ہے شیطان ابلیس بھی لائن میں لگ کے آ کے گردن لمبی کرتا ہوا یوں دیکھے گا کہ رب ایسے سب کو معاف فرما رہا ہے، رب کی رحمت اتنی وسیع ہو چکی ہے، شاید آج میری بھی معافی ہو جائے گی۔
میرے آقا نے فرمایا آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ قبر میں مرشد آتے ہیں؟ پیر صاحب ریوت شریف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی مرید دنیا سے جاتا ہے مرشد جان کنی کے عالم میں جب سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس وقت حملہ کرتا ہے ایمان چھیننے لگتا ہے مرشد پہنچتا ہے تھپکیاں دیتا ہے بیٹا گھبرانا نہیں ساری عمر جو کلمہ تجھ سے پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پیر صاحب فرمایا کرتے تھے اس وقت مرشد ساتھ کھڑا ہو کے کلمہ ساری زندگی پڑھو لا الہ الا اللہ جو تھا وہ اس وقت اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں پہنچتا ہے نکیرین آتے ہیں پیر صاحب فرمایا کرتے تھے ابھی نکیرین پہنچتے نہیں ہیں مرشد پہلے پہنچ جاتا ہے نکیرین پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ من ربو کا تمہارا رب کون ہے شیخ بتاتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھا اسے سناؤ حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں پہنچی نکیرین نے پوچھا بتاؤ من ربو کا آپ نے کہا ابھی بھی پوچھتے ہو میرا رب کون ہے ابھی بھی پوچھتے ہو میرا رب کون ہے میں میرے رب سے پوچھ کے آؤ ساری زندگی جو تمہاری بندی جس کو پکارتی رہی ہے میرا رب وہی ہے وہ جو لا الہ الا اللہ کی صدا میں ہے تو حاضرین محتشم پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جان کنی کے عالم پہ بھی مرشد پہلے نکیرین کے سوالات سے بھی پہلے جامع کوثر کے وقت جب حضور جامع کوثر نصیب کر رہے ہوں گے تقسیم کر رہے ہوں گے مرشد اپنی تمام مریدوں کی لائن بناتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گے فرمائیں گے یا رسول اللہ میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نائب ہوں یہ میرے غلام ہیں یہ میرے ماننے والے ہیں یہ میرا دم بننے والے یہ میرے سلسلے والے ہیں پھر جامع کوثر پہ پہنچ جائیں گے حدیث پاک ہے صحیح بخاری و مسلم کی روایت سنا رہا ہوں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا روز ہوگا انبیاء کو نورانی ممبروں پہ بٹھایا جائے گا انبیاء نورانی ممبر پہ ہوں گے اور ساتھ ایک گروہ ہوگا نبیوں کے ساتھ ممبر بچھے ہوں گے اور چمکدار چہروں کے ساتھ نورانی چہروں کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے چہروں سے سورج کی طرح روشنی ظاہر ہو رہی ہوگی چاند کی طرح چمکدار چہرے ہوں گے نبی اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے نہ یہ نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں نہ یہ شہید ہیں یا اللہ یہ اتنا قرب کن کو مل رہا ہے یا اللہ یہ تیرے اتنے آج قیامت کے روز اتنے قرب میں ہیں لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں یہ اطمینان والے چہروں کے ساتھ مولا یہ کون ہے رب تعالیٰ فرمائے گا ان چہروں کو دیکھو ان لوگوں کو دیکھو یہ کون ہے رب تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے ولی ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ دنیا میں میرا ذکر کرنے والے ذاکرین ہیں ان کو ممبروں پہ بٹھا دیا جائے گا حساب و کتاب شروع ہو گیا اب ان سے کہا جائے گا ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والوں اللہ سے محبت کرنے والوں اب تمہارا مقام وہ ہے مقام علیین انہیں جنت کی طرف لے کے جایا جائے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے اولیاء کاملین کی جماعت جنت کے دروازے پہ پہنچ کے کھڑی ہو جائے گی اندر نہیں جائے گی اللہ سے پوچھیں گے مولا تیری جنت بڑی حسین ہے تیرا کرم بڑا ہے تیرا فضل بڑا ہے لیکن آج تو دعاؤں کے سننے کا دن ہے آج حساب کا دن ہے مولا ہماری بھی التجا سنی جائے ہماری بھی ملتجی سنی جائے مولا ایک دعا ہے تیری بارگاہ میں رب تعالیٰ اپنے ولیوں سے خطاب کرے گا اے میرے بندو آج تمہاری سنی جائے گی بتاؤ کیا چاہیے یا اللہ ہمارے وہ مرید یا اللہ ہمارے وہ مرید میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک سنا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا اولیاء اللہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ضد کریں گے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے وہ کہیں گے یا اللہ میرے مرید یا اللہ میرے مرید نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حضور پیر صاحب دیول شریف حضور پیر حسان مصطفیٰ وہ کہیں گے یا اللہ میرے مرید اللہ تبارک و تعالی اب اللہ کی شان کریمی دیکھیے اللہ 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 کی شان کریمی دیکھیے قربان جائیے اپنے مرشد کی نسبت پہ اپنے مرشدوں پہ قدموں پہ قربان ہو جائیں باری باری جائیں کہ کس لمحے میں ہماری مدد ہوگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹے بچے کی طرح ضد کریں گے اور ضد کرنے کے بعد کیا کہیں گے مولا ہمارے مرید حدیث پاک کے لفظ ہیں یصلون معنا یحجون معنا ویذکرون معنا ویصومون معنا یا اللہ ہمارے وہ مرید جو ہمارے ساتھ
محفل ذکر میں ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے, ہمارے ساتھ سیر و افطار کیا کرتے تھے, یا اللہ تیرا ذکر کیا کرتے تھے, تیری ذکر کی مجلسوں میں نماز روزہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے, حج ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے. مولا آج کسی گناہوں کی وجہ سے ادھر نہیں ہے, یا اللہ تیری شان کریم ہے, تیری شان بلند ہے, مولا ان پہ بھی کرم ہو جائے. اب اللہ کی شان کریمی دیکھیے, مسئلہ اپنے خاص بندوں کا تھا, اولیاء اللہ کی شان تھی. رب قیامت کے دن بھی ولیوں کی شان کو بلند کرے گا, اور رب کیا فرمائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ اے ولیوں تم جاؤ, اے اللہ والو جاؤ جنت میں, وہ بھی اپنا حساب دے کے آ جائیں گے. یا یہ بھی نہیں کہا تم جاؤ میں انہیں بعد میں بھیج دوں گا, ایسا ہرگز نہیں کہا. رب کی شان عظیم ہے, ولیوں کی لاج اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, مرشد کی لاج اللہ رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے. حاضرین محتشم, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک کے لفظ ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے ولیوں جاؤ. یہ نہیں کہا کہ میں بھیج دوں گا, ان کی معافی کر دی جائے. اور تیسرا یہ بھی نہیں کہا فرشتوں ان کو لے آؤ, ان کو جنت میں لے جاؤ. نہیں, ایسا نہیں. کیوں؟ اس میں لجپالی نہیں ہے, اس میں شفقت نہیں ہے, اس میں سنگت نہیں ہے, اس میں محبت نہیں ہے. ایک مرید لاہور سے چلا سفر کر کے مرشد کے حکم پہ ادھر آ رہا ہے, مرشد کیسے ہو سکتا ہے خود جنت میں چلا جائے اور مرید کو باہر کھڑا کر دے؟ اللہ 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 اللہ. کرامت صاحب ایتھے بھی نال ہیں تو انشاءاللہ اتھے بھی نال ہوانگے انشاءاللہ. مرید ادھر بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں, ادھر بھی اللہ اللہ کی صداؤں میں جنت میں ساتھ جائیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ ولیوں کو حکم فرمائے گا, فرشتوں سے نہیں کہا, ڈائریکٹ مخلوق سے نہیں, بندوں سے نہیں کہا. یہ نہیں کہا آپ جاؤ واپس پھر ان کو بھیج دوں گا, یہ بھی نہیں کہا. فرمایا جاؤ جس مرید کو جانتے ہو, جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, جو آپ سے محبت کرنے والا ہے, جو آپ کے سلسلے میں ہے, جو آپ کی سنگت میں ہے, رب فرمائے گا جس کو جانتے ہو بازو سے تھامو اور اپنے آگے لگاتے ہوئے جنت میں لے جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضور پیر صاحب دیول شریف, حضور پیر حسان مصطفیٰ.